ابھی کیا کر رہے تھے آپ؟ کیوں جھکے ہوئے تھے؟ کہنے لگے میں فلانے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ آئے نا وہاں بات ہوگی بیٹھ کے۔ میں نے کہا نہیں اتنا بتا دو باہر جا کے کیوں کہتے ہو؟ کون تھا وہ؟ اسعد مدنی، حسین احمد مدنی کہلاتا ہے جو اس کا بیٹا۔ میں نے جو یہ بات کی 3 گواہوں کے سامنے کی، تینوں زندہ۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ صبح بھی آیا تھا، اگلے دن نہیں آیا، شام کو عشاء میں آیا نماز میں روضے پر، مجھے دیکھا پلٹ کے چلا گیا۔ میری شرم ہے گی، رب دی شرم نہیں ہے گی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو چومتے ہوئے بھی دیکھا، منہ رگڑتے ہوئے بھی دیکھا، جھکتے ہوئے بھی دیکھا، تو باہر جا کے کیوں کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے نام لینا مناسب تو نہیں، مگر سنا رہا ہوں۔ عبد القادر آزاد سید کہلاتا اور آدھے فتحیہ پڑھ رہا ہے صبح، اس میں کتنی مرتبہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں 12 بریلوی ہوں۔ اس کے الفاظ میں مسجد میں بیٹھا سنا رہا ہوں، میں 12 بریلوی ہوں۔ میں نے کہا یہی جملہ خطبے میں کہہ دینا تاکہ تیرے لوگوں کو پتا چل جائے تو انہاں دا صرف 54 دا ہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آج ہم اگر صحابہ کرام والے طریقے پر ہیں تو اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، حدیث رسول دے رہی ہے۔ میں پہلے ایک واقعہ سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنا ہوگا آپ نے۔ اس واقعے کا ذمہ دار اس کا لکھنے والا ہے، میں نہیں، میں صرف سنا رہا ہوں، ناقل ہوں۔ کہتے ہیں نہیں جی یہ واقعہ درست نہیں، تو مان لو تمہارے بڑے غلط باتیں لکھتے ہیں۔ لکھنے والا تھانوی، کتاب کا نام امداد المشتاق، بازار میں ملتی ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے۔ میں نے کیا کہا؟ کیا پا چکے؟ وفات کا لفظ آپ کو سمجھ آیا ہے کہ کیا معنی ہے؟ دنیا سے اٹھ چکے۔ میں نے مرنے کا ذکر نہیں کیا، فرق ہے، موت اور ہے وفات۔ اب اس کے بھی پوری بحث ہے، علماء سے سن لینا۔ موت عادی کیا ہوتی ہے، پھر موت حقیقی کیا ہوتی ہے، حیات کس کا نام ہے، صفت مصححۃ للعلم والقدرت والارادہ، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ سنیں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کر رہے ہیں۔ تھانوی صاحب بڑی مہربانی آپ نے لکھ دیا 2000 سال پہلے وفات پانے والے جب ملاقات کر رہے ہیں، پتہ چلا اللہ کی عطا سے نبی زندہ ہے۔ پھیلاؤں گا نہیں، یہ صرف ایک واقعہ 3 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، پھیلاؤں گا نہیں، تھوڑا سا والد صاحب کی نقل تاکہ یاد تازہ ہو جائے۔
मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा किसी को या कहना जायज नहीं। फतवा आता है ना, अल्लाह के सिवा किसी को या ना कहो। अरबी में या, उर्दू में ए, इंग्लिश में ओ, या अख, ए भाई, ओ ब्रदर, यही है ना। अगर अल्लाह के सिवा किसी को या नहीं कहा जा सकता, अल्लाह क्यों फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, या अय्युहल काफिरून। हर नबी के नाम के साथ या मूसा, या ईसा, या इब्राहिम, या दाऊद, या नूह। नहीं, अल्लाह फरमाता है वकीला या अर्दुबलाई माँ की वया समा, अर्द को भी या कहा, आसमान को भी या कहा, और किस किस को या कहा पूरा कुरान देखे तो पता चला लफ्ज़े या से पुकारना इबादत। जरा कह दीजिए, बोलने पे टैक्स नहीं लगा भी, कह दीजिए या कह के पुकारना इबादत। हाँ, किसी को इबादत के लायक समझकर पुकारेंगे तो गलत होगा। अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक समझकर पुकारेंगे तो गलत होगा। और हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करते, किसी को माबूद मानते नहीं, हाँ महबूब मानते हैं। और महबूब समझकर पुकारना गलत। उनका फतवा, अल्लाह के सिवा जो किसी गैर को पुकारे वो मुशरिक। बाप ने कहा, ओ बेटा लो जी छुट्टी। बेटे ने कहा, अब्बा जान, ओ भी छुट्टी। मियां साहब ने बेगम साहब को पुकारा, अनी सुन किथे, ओ भी गई। को बचेगा नहीं, समझ आई बाहर। ईमान को पहचानो, इन्होंने मजाक बना लिया। ये इस्तेहज़ा है कुरान के साथ। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। आप लोगों को पता नहीं, आपके सामने आकर कुरान की आयत पढ़ते हैं, आपको नहीं पता शाने नुज़ूल क्या है, किसके बारे में उतरी है, माना क्या है, ये क्या मफ़हूम पेश कर रहे हैं, आप जानते नहीं। आप फौरन कह देते हैं जी कुरान पढ़ रहा। अभी आपको कह रहे थे ना हजरत साहबजादा साहब कि जी कुरान पढ़ देने दे दो खला, तो कुरान पढ़ देने अपनी दुकाना भी दे दो ना। क्यों मेरे आका ने फरमाया था इनकी जबान पर कुरान होगा मगर इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। क्यों कुरान में फरमाया गया है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। युदिल का जिक्र पहले है, यहदी का जिक्र बाद में। हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत पाता। कुरान से हिदायत किसको मिलती है? जिसके लबों पर कुरान हो, सीने में मुस्तफा का फैजान हो। बात फिर दूर जा रही है। सिर्फ लफ्ज़े या से पुकारना इबादत नहीं। कभी आपके सामने कोई आके कहे तुम या रसूल अल्लाह पुकारते हो, सिर्फ या अल्लाह पुकारना चाहिए, कहां लिखा है पुकारो? उससे कहना कहां लिखा है ना पुकारो। अल्लाह ना करे आप में से कोई बीमार हो जाए, कोई बुखार दर्द कोई चीज, आजकल डेंगू बहुत। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी दही नहीं खानी, चावल नहीं खाने, अंडा नहीं खानी, मछली नहीं खानी। आपने कभी पूछा कौन सी आयत में? पूछा है कभी? कौन सी हदीस में है? दिखा, बुखारी की दिखा। दूसरी भी नहीं देखी, बुखारी में दिखाओ। क्योंकि लोग बहुत से कहते हैं हदीस है ही वही जो सिर्फ बुखारी में है, तो बुखार उनको तो आता है, बुखारी नहीं आती। दिखाओ।
کبھی آپ نے کہا ڈاکٹر سے؟ آپ کہتے ہو نہیں، یہ جسم کا جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے جسم کی حالت کا، یہ میرے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس پہ تو بڑا یقین آ گیا آپ کو۔ اس نے منع کیا تو فوراً رک گئے۔ اور یہاں کیا بتایا جاتا ہے؟ اگر ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے کہ جان بچا رہا ہے، یہ ایمان بچا رہے ہیں۔ ایمان جیسی قیمتی چیز۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ یہ میں روایت سنا رہا ہوں، اس حدیث کی صحت کے بارے میں میں دعویٰ نہیں کر رہا۔ ان کان صحیحا، لکھنے والا تھانوی، بیان اس کا غلط ہے یا صحیح ذمہ دار وہ ہے۔ حضور آپ کا بیان ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں اور ہوں گے، دونوں معنی کیے گئے۔ کا انبیاء، نبی نہیں ہوں گے، نبیوں یہ تشبیہ من وجہ کہلاتی ہے۔ مولانا باغ علی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو سنائیں گے۔ تشبیہ من وجہ کیا مطلب؟ میں یہ کہوں کہ جناب نیازی صاحب شیر جیسے ہیں تو یہ انسان ہے، شیر حیوان ہے، مگر ان کو شیر کہنے کا مطلب کہ شیر کی بہادری مشہور ہے۔ یہ شیر جیسے، کیا مطلب شیر جیسے؟ بہادر ہے۔ زید کل اسد، اس کو جانور کہنا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بہادری بتانا کہ جس طرح شیر بہادر، یہ اس طرح کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کا نہ صحیح ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، کام نبیوں جیسے کریں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا جب دنیاوی گنتی ظاہری لحاظ سے عمر شریف 40 برس ہو گئی، اس کے بعد کبھی یہ بیان فرمایا 2000 سال پہلے وفات پا جانے والے نے کب سنا؟ وہ تو 2000 سال پہلے وفات پا چکے۔ قبر شریف ان کی بیت المقدس میں ہے۔ روایتوں کے مطابق مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر پتھر پھینکا جائے، جتنی دور جا کے گرے گا اتنی دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، روایت کے مطابق بنی دور ہوئی ہے لیکن روایت کے مطابق وہ ہے القدس میں۔ 2000 سال پہلے وفات پا چکے نبی پاک کا یہ بیان مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں 2000 سال کے بعد انہوں نے کیسے سن لیا؟ لکھنے والا تھانوی، اس کو نہیں پتا تھا، اکاڑوی پڑھ لے گا۔ دونوں بتاؤ کیسے سن لیا؟ ٹیلی گرام بھیجا تھا، فیکس، ایس ایم ایس، ابھی ذکر کر رہے تھے، ٹیلی فون، کوئی اور ٹیلی پہ تھی؟ کیسے سن لیا؟ پتا چلا اللہ کی عطا سے اللہ والے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے یہ فاصلے کوئی چیز نہیں۔ میں پھیلانا نہیں ہے، زیادہ جھلکیاں دکھانی ہے، بات بہت دور چلی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پوچھتے موسیٰ میں نے تو اب کہا، تم نے پہلے کیسے سن لیا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ نبی جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ میرے نبی جیسا مانتے ہو؟ سب مانتے ہو؟
تو کہو نا سب سے اولا آلہ، جس کا ایمان گواہی دیتا ہے صرف وہ کہے سب سے اولا